Ask Mufti Tariq Masood. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد رشید صاحب نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے کہ تبلیغ کتنی فرض ہے؟ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں تو ہمیں عالم کی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی بھی عالمی نبی تھے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، تو ظاہر ہے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ من حیث الامہ امت کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو اب اس امت پر من حیث الامہ لازم ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے. تو من حیث الامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اب امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض عین تھی کہ پوری ذمہ داری آپ پر اکیلے پر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا. تو اب امت کے ہر فرد پہ اپنی صلاحیت کے بقدر اور اپنی جو ہے نا وہ جتنی استطاعت اس میں ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اس پر تبلیغ فرض ہے. تو ایک درجہ تو تبلیغ کا وہ ہے جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. صحیح حدیث ہے کہ جو تم میں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اگر نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اگر ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، انفرادی سطح پہ فتنہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی امت کو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے فرمایا فبی لسانہ، زبان سے روکے. اور اگر بولنے میں بھی فتنہ ہے یا بولنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا ری ایکشن ہوگا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، یا ری ایکشن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ذات کے لیے تو ری ایکشن نہیں ہوگا، لیکن اجتماعی سطح پہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے یا مصلحت کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبی قلبہ، اپنے دل سے بدل ڈالے. دل سے بدلنے کا مطلب یہ کہ نیت رکھے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس گناہ کو تبدیل کر دوں گا. تو اتنا یہ ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ قرار دیا. تو اس درجے میں تبلیغ یہ ہر ایک پر فرض عین ہے، اس شرطوں کے ساتھ، جو ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کو دیکھو تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے. اچھا، ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے، رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی جماعت اجتماعی سطح پہ یہ کام کرے، تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. تو مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی تنظیم کی صورت میں ہو، جو مختلف محاذوں پہ اجتماعی سطح پہ کام کر رہے ہوں، جن کا بنیادی کام ہی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہو. تو ایسی کوئی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے جب ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، افراد کے ساتھ افراد کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اتنے لوگوں کا اس کام میں مشغول ہونا جس سے جو ہے دین دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے، غالب ہونا شروع ہو جائے، تو یہ امت کی ذمہ داری ہے. لیکن کسی فرد واحد کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر 4 مہینے لگانا فرض ہے، یہ اس پر فلانی تنظیم میں جانا فرض ہے، یہ اس پر یہ والا تبلیغ کا کام فرض ہے. کیونکہ شریعت نے جس چیز کو مبہم اور مجمل رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مجمل ہی رکھیں گے. ہم عمومی طور پر بیان کریں گے کہ بھئی تبلیغ فرض ہے، بس مسلمانوں پر فرض ہے. آپ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے، کس طرح سے فرض ہے، یہ ڈیٹیل میں جانا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے، کس میں کتنی استطاعت ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں، اس کو دیکھ کر ہوگا. یہ دوسری بات یہ کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے. علماء دلائل کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، باطل فرقوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اس کنفیوژن کو دور کر رہے ہوتے ہیں. اہل باطل جو کنفیوژن کر رہے ہیں، باطل فرقوں کا جواب بھی ہوتا ہے، باطل مذہب کا جواب بھی ہوتا ہے اس میں. اب مثال کے طور پر دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو تبلیغ جماعت میں وقت نہیں لگایا، لیکن وہ بھی بہت زبردست تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغ جماعت کا انکار کریں تو یہ بھی غلط ہوگا، اس لیے کہ تبلیغ جماعت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں کر رہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں، نہ تبلیغ جماعت والے کر رہے ہیں. تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہے. تو اس لیے دین کے تبلیغ والے جو تبلیغ کے اکابر ہیں ان سے ہم نے خود ہی یہ بات سنی ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، تو ان سب شعبوں کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے.
تو تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں، علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں، اور جو دلائل کی دنیا میں مناظرے کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں پشتوں میں اخپل طریقہ ہے ہر ایک کا۔ تو اس میں کس کے لیے کون سا طریقہ کس وقت سوٹیبل ہے، یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے، اور اس میں وہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو رکھے، وہ اس کو مشورہ دیں گے، اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ مشورہ دیں گے۔ تو اس لیے تزکیہ سب پہ فرض ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے کوئی متعین طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، بلکہ زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے مختلف ہے۔ تو لہذا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، میں کیا، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ فرض عین ہے، فرض کفایہ، تبلیغ، بلکہ اللہ نے جس کو موقع دیا وہ نکلے اللہ کی راہ میں۔ جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں نا کہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، 4 مہینے لگانا تو فرض عین تو نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں، تو بیچارے خیر و برکات سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بھئی آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ وقت لگائیں تبلیغ میں، 4 مہینے لگائیں، آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ پھر دوسرے شعبے ہیں، تبلیغ میں وقت لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے۔ تو فرض عین، فرض کفایہ کی فقہی بحث میں پڑے بغیر آپ وقت لگا لیں۔ دیکھیں کوئی کھانا سامنے رکھا ہوا ہو نا، بڑا صحت اس سے آپ کی بھی اچھی بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی مزیدار ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، اب آپ مفتی صاحب کو فون کریں، مفتی صاحب میری بھوک کی یہ کنڈیشن ہے اور میرے باڈی میں ان منرلز کی کمی ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ والا کھانا میرے پر فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، یا مستحب ہے، یا صرف جائز ہے۔ تو مفتی کہے گا بھائی تو کھانا ہے، کھا، فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لو بس، ٹھیک ہے نا۔ کیا کرنا ہے اس بحث میں پڑھ کے کہ فرض عین ہے تو فرض کفایہ تو اور پھر وہ واجب لعینی ہے کہ لغیری ہے، ان اصطلاحات میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی موجود ہے، اور جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام چیزیں اس کھانے میں موجود ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بھائی تبلیغ میں جانا فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، مستحب ہے، واجب ہے، اس بحث میں پڑے بغیر جب ضرورت ہے معاشرے کی آپ جائیں گے۔ دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک شخص کی مثال دی ہے جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، 99۔ تو ایک راہب کے پاس گیا کہ بھئی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے راہب کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی۔ اس نے کہا جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر 100 پورے کر کے جاؤ۔ لیکن اس کے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف تھا، تو ایک عالم کے پاس گیا، حدیث میں آتا ہے فَسَأَلَهُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، لوگوں سے پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم بتاؤ۔ فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ، لوگوں نے عالم بتایا، فَأَتَاهُ فَقَالَ، عالم سے کہنے لگا إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، 100 انسانوں کو میں نے قتل کیا، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ عالم واقعی عالم تھے، انہوں نے فرمایا نعم من یحول بینہ وبین التوبہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے، یعنی انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو۔ لیکن چونکہ وہ عالم تھے، صرف جواب نہیں دیا انہوں نے کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے، ان کو پتہ تھا جس ماحول میں اس نے گناہ سیکھے ہیں اس ماحول میں یہ توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ توبہ کر کے توڑ دے گا۔ لہذا ان عالم نے اس شخص کو مشورہ دیا انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، کہ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر اللہ اللہ کرو، اور واپس اس بستی کی طرف لوٹ کر نہیں آنا، وہاں جا کے توبہ کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی توبہ پر قائم رہنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، یہ ماحول کا بدلنا ضروری ہے۔ آپ جس ماحول میں گناہ سیکھتے ہیں اسی ماحول میں گناہ نہیں چھوٹتے آپ سے، چھوٹ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم کوئی ایسی بستی یا تو تلاش کریں کہ جہاں سارے نیک لوگ رہتے ہوں، تو ظاہر ہے ایسی بستیاں اس زمانے میں تو ذرا مشکل سے ہی ملتی ہیں، تو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، یا تو آپ کسی شیخ سے باقاعدہ بیعت ہوں، ان کی خانقاہ میں جا کے رہیں، ورنہ پھر تبلیغ کا راستہ سب کے لیے سوٹیبل ہے، اور اس میں آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، چلے کے لیے نکل جائیں، تو آپ کا صبح و شام اللہ رسول کی بات کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے، اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے، اس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے، جس گناہ کی لت پڑی ہو، عادت پڑی ہو، گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں، تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو آج میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے تبلیغ کا ہاتھ ہے۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے زندگیاں ان کی چینج ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، لہذا ہم نے بڑوں ہی سے یہ بات سنی ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، بھائی نکلو اللہ کی راہ میں، اپنی اصلاح کرو، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو، اور جو نہیں نکل رہا اس پہ انگلی نہ اٹھائے انسان۔
اس پہ یہ نہ کہے کہ فرض عین ہے تو تم کیوں نہیں نکل رہے، تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تبلیغ کے اکابر اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ تو جو جس کام میں لگا ہوا ہے، اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے، ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے، اور انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، سارے شعبے دین کے برحق ہیں، سب میں جانا چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے تبلیغ کا راستہ بہت سوٹیبل ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو وقت لگانا چاہیے۔ بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے انسان میں، اور پوری دنیا میں ایک عجیب انقلاب آ گیا ہے۔ میں گورے نے کتاب لکھی تبلیغ جماعت کے بارے میں، اور اس نے کتاب کے جو ہے نا بہت تعریفیں بھی کی کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں، اپنے خرچے پہ نکلتے ہیں، سارا کچھ اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت۔ اور آخر میں اس نے لکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کس سیاست میں بالکل انوالو ہی نہیں ہے، اتنی بڑی جماعت سیاست میں نہیں ہے۔ تو آخر میں اس نے لکھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کا سیاست میں انوالو نہ ہونا کہیں کوئی بہت بڑی سیاست تو نہیں ہے۔ یعنی گورے کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی جماعت ہے، اور جو صرف اور صرف للہ فی اللہ، سیاست بھی دین کا حصہ ہے، میں سیاست کا منکر نہیں ہوں، لیکن اتنی بڑی جماعت جو تمام دنیاوی مفاد سے بالکل بالاتر ہو کر، جس کا کام صرف اور صرف اللہ رسول کے لیے، یعنی اللہ رسول کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اور لوگوں کے پاس جا کے ان کو محبت سے سمجھانا، اور اس میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، تو بھائی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ بھی اس میں اختلاف و انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ لیکن بہرحال اس میں وقت نہ لگانا یہ خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔